السلام علیکم دوستو، آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ منت مراد کے آنے والی ایپیسوڈ میں مراد منت سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اپنا موڈ تو ٹھیک کرو، تو جواب میں منت کہتی ہے یہ موڈ تو اب ایک ہی شرط پر ٹھیک ہوگا، جب شام کو تم میرے ساتھ چلو گے۔ تو مراد ہنستے ہوئے پوچھتا ہے کہاں جانا ہے؟ تو منت جواب دیتی ہے بھیا کی طرف رہنے کے لیے۔ تو مراد حیرانگی سے پوچھتا ہے رہنے؟ وہ کیوں؟ تو منت کہتی ہے ہم کون سا وہاں ساری زندگی رہنے جا رہے ہیں، 2-3 دن میں واپس آ جائیں گے۔ بھابی ویسے بھی کہہ رہی تھی کوئی رسم ہوتی ہے۔ ادھر جیسے ہی مراد کی ماں کو پتہ چلتا ہے تو وہ منت کے گھر والوں کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے آپ کو صاف صاف بتا دیا ہے، ہمارے گھر میں ایسا کوئی رواج نہیں ہے کہ مرد جا کے سسرال میں اگلے ہی دن بستر ڈال کر بیٹھ جائیں۔ مراد بہو کو آپ کے گھر چھوڑ جائے گا لیکن خود نہیں ٹھہر سکتا۔ منظر بدلتا ہے۔ عطرت اپنے شوہر فیصل سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے آپ کی باس ایک آنکھ نہیں بھاتی، لیکن نہیں، آپ تو اسی کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ تو فیصل کہتا ہے کتنی غلط سوچ ہے تمہاری۔ تو عطرت جواب دیتی ہے غلط ہے نا فیصل، لیکن یہی حقیقت ہے۔ تو فیصل جواب دیتا ہے یار تمہیں کیا ہو گیا ہے، اس آفس میں میں اکیلا تو نہیں ہوں نا، اور بھی تو بہت لوگ ہوں گے، اور تم تو پڑھی لکھی ہو، کم از کم کھلے دماغ کا مظاہرہ کر سکتی ہو تم۔ تو عطرت کہتی ہے بیوی پڑھی لکھی ہو یا جاہل، اس کی چھٹی حص کبھی بھی غلط نہیں ہوتی۔ دوسری طرف مراد منت کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اچھا نہیں لگتا سسرال میں جا کر رہنا، مرد کی شان میں کمی آتی ہے، اور تمہیں اچھا لگے گا کہ تمہارے شوہر کی عزت میں کمی آئے، بتاؤ۔ تو منت جواب دیتی ہے ٹھیک ہے، تم رہو یہاں اپنی سو کالڈ عزت کے ساتھ، اور میں جا رہی ہوں، بائے۔ اور جیسے ہی وہ جانے لگتی ہے تو مراد منت کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ مجھے نیند بھی نہیں آتی نا اپنے کمرے کے بغیر، اپنے بستر اور اپنے تکیے کے بغیر، میں انکمفرٹیبل محسوس کرتا ہوں نئی جگہ پر، بس یہی وجہ ہے اور کچھ نہیں۔ تو منت حیرانگی سے کہتی ہے تم اپنے بستر، اپنے کمرے، اپنے تکیے کے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن میرے بغیر تو رہ سکتے ہو نا۔ تو مراد حیرت سے منت کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے کہ اس نے یہ کیا بات کہہ دی ہے۔ مراد منت سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اپنا موڈ تو ٹھیک کرو، تو جواب میں منت کہتی ہے یہ موڈ تو اب ایک ہی شرط پر ٹھیک ہوگا، جب شام کو تم میرے ساتھ چلو گے۔ تو مراد ہنستے ہوئے پوچھتا ہے کہاں جانا ہے؟ تو منت جواب دیتی ہے بھیا کی طرف رہنے کے لیے۔ تو مراد حیرانگی سے پوچھتا ہے رہنے؟ وہ کیوں؟ تو منت کہتی ہے ہم کون سا وہاں ساری زندگی رہنے جا رہے ہیں، 2-3 دن میں واپس آ جائیں گے۔ بھابی ویسے بھی کہہ رہی تھی کوئی رسم ہوتی ہے۔ ادھر جیسے ہی مراد کی ماں کو پتہ چلتا ہے تو وہ منت کے گھر والوں کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے آپ کو صاف صاف بتا دیا ہے، ہمارے گھر میں ایسا کوئی رواج نہیں ہے کہ مرد جا کے سسرال میں اگلے ہی دن بستر ڈال کر بیٹھ جائیں۔ مراد بہو کو آپ کے گھر چھوڑ جائے گا لیکن خود نہیں ٹھہر سکتا۔ منظر بدلتا ہے۔ عطرت اپنے شوہر فیصل سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے آپ کی باس ایک آنکھ نہیں بھاتی، لیکن نہیں، آپ تو اسی کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ تو فیصل کہتا ہے کتنی غلط سوچ ہے تمہاری۔ تو عطرت جواب دیتی ہے غلط ہے نا فیصل، لیکن یہی حقیقت ہے۔ تو فیصل جواب دیتا ہے یار تمہیں کیا ہو گیا ہے، اس آفس میں میں اکیلا تو نہیں ہوں نا، اور بھی تو بہت لوگ ہوں گے، اور تم تو پڑھی لکھی ہو، کم از کم کھلے دماغ کا مظاہرہ کر سکتی ہو تم۔ تو عطرت کہتی ہے بیوی پڑھی لکھی ہو یا جاہل، اس کی چھٹی حص کبھی بھی غلط نہیں ہوتی۔ دوسری طرف مراد منت کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اچھا نہیں لگتا سسرال میں جا کر رہنا، مرد کی شان میں کمی آتی ہے، اور تمہیں اچھا لگے گا کہ تمہارے شوہر کی عزت میں کمی آئے، بتاؤ۔ تو منت جواب دیتی ہے ٹھیک ہے، تم رہو یہاں اپنی سو کالڈ عزت کے ساتھ، اور میں جا رہی ہوں، بائے۔ اور جیسے ہی وہ جانے لگتی ہے تو مراد منت کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ مجھے نیند بھی نہیں آتی نا اپنے کمرے کے بغیر، اپنے بستر اور اپنے تکیے کے بغیر، میں انکمفرٹیبل محسوس کرتا ہوں نئی جگہ پر، بس یہی وجہ ہے اور کچھ نہیں۔ تو منت حیرانگی سے کہتی ہے تم اپنے بستر، اپنے کمرے، اپنے تکیے کے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن میرے بغیر تو رہ سکتے ہو نا۔ تو مراد حیرت سے منت کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے کہ اس نے یہ کیا بات کہہ دی ہے۔ مراد منت سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اپنا موڈ تو ٹھیک کرو، تو جواب میں منت کہتی ہے یہ موڈ تو اب ایک ہی شرط پر ٹھیک ہوگا، جب شام کو تم میرے ساتھ چلو گے۔ تو مراد ہنستے ہوئے پوچھتا ہے کہاں جانا ہے؟ تو منت جواب دیتی ہے بھیا کی طرف رہنے کے لیے۔ تو مراد حیرانگی سے پوچھتا ہے رہنے؟ وہ کیوں؟ تو منت کہتی ہے ہم کون سا وہاں ساری زندگی رہنے جا رہے ہیں، 2-3 دن میں واپس آ جائیں گے۔ بھابی ویسے بھی کہہ رہی تھی کوئی رسم ہوتی ہے۔ ادھر جیسے ہی مراد کی ماں کو پتہ چلتا ہے تو وہ منت کے گھر والوں کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے آپ کو صاف صاف بتا دیا ہے، ہمارے گھر میں ایسا کوئی رواج نہیں ہے کہ مرد جا کے سسرال میں
अगले ही दिन बिस्तर डालकर बैठ जाएं। मुराद बहू को आपके घर छोड़ जाएगा लेकिन खुद नहीं ठहर सकता। मंजर बदलता है। इतरत अपने शौहर फैसल से कह रही होती है कि मुझे आपकी बॉस एक आंख नहीं बाती, लेकिन नहीं, आप तो इसी के साथ चलते रहेंगे। तो फैसल कहता है कितनी गलत सोच है तुम्हारी। तो इतरत जवाब देती है गलत है ना फैसल, लेकिन यही हकीकत है। तो फैसल जवाब देता है यार तुम्हें क्या हो गया है, इस ऑफिस में मैं अकेला तो नहीं हूँ ना, और भी तो बहुत लोग होंगे, और तुम तो पढ़ी लिखी हो, कम से कम खुले दिमाग का मुजाहरा कर सकती हो तुम। तो इतरत कहती है बीवी पढ़ी लिखी हो या जाहल, उसकी छठी हिस्स कभी भी गलत नहीं होती। दूसरी तरफ मुराद मन्नत को समझा रहा होता है कि अच्छा नहीं लगता ससुराल में जाकर रहना, मर्द की शान में कमी आती है, और तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारे शोहर की इज्जत में कमी आए, बताओ। तो मन्नत जवाब देती है ठीक है, तुम रहो यहाँ अपनी सो कॉल्ड इज्जत के साथ, और मैं जा रही हूँ, बाय। और जैसे ही वो जाने लगती है तो मुराद मन्नत का हाथ पकड़ कर कहता है कि मुझे नींद भी नहीं आती ना अपने कमरे के बगैर, अपने बिस्तर और अपने तकिए के बगैर। मैं अनकंफर्टेबल महसूस करता हूँ नई जगह पर, बस यही वजह है और कुछ नहीं। तो मन्नत हैरानगी से कहती है तुम अपने बिस्तर, अपने कमरे, अपने तकिए के बगैर नहीं रह सकते, लेकिन मेरे बगैर तो रह सकते हो ना। तो मुराद हैरत से मन्नत की तरफ देखने लग जाता है, उसने ये क्या बात कह दी है। मुराद मन्नत से कह रहा होता है कि अपना मूड तो ठीक करो। तो जवाब में मन्नत कहती है ये मूड तो अब एक ही शर्त पर ठीक होगा, जब शाम को तुम मेरे साथ चलोगे। तो मुराद हंसते हुए पूछता है कहाँ जाना है। तो मन्नत जवाब देती है भैया की तरफ रहने के लिए। तो मुराद हैरानगी से पूछता है रहने, वो क्यों। तो मन्नत कहती है हम कौन सा वहाँ सारी जिंदगी रहने जा रहे हैं, 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे। भाभी वैसे भी कह रही थी कोई रस्म होती है। इधर जैसे ही मुराद की माँ को पता चलता है तो वो मन्नत के घर वालों को कॉल करती है और कहती है सवाल ही पैदा नहीं होता, मैंने आपको साफ साफ बता दिया है, हमारे घर में ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि मर्द जाके ससुराल में अगले ही दिन बिस्तर डालकर बैठ जाएं। मुराद बहू को आपके घर छोड़ जाएगा लेकिन खुद नहीं ठहर सकता। मंजर बदलता है। इतरत अपने शौहर फैसल से कह रही होती है कि मुझे आपकी बॉस एक आंख नहीं बाती, लेकिन नहीं, आप तो इसी के साथ चलते रहेंगे। तो फैसल कहता है कितनी गलत सोच है तुम्हारी। तो इतरत जवाब देती है गलत है ना फैसल, लेकिन यही हकीकत है। तो फैसल जवाब देता है यार तुम्हें क्या हो गया है, इस ऑफिस में मैं अकेला तो नहीं हूँ ना, और भी तो बहुत लोग होंगे, और तुम तो पढ़ी लिखी हो, कम से कम खुले दिमाग का मुजाहरा कर सकती हो तुम। तो इतरत कहती है बीवी पढ़ी लिखी हो या जाहल, उसकी छठी हिस्स कभी भी गलत नहीं होती। दूसरी तरफ मुराद मन्नत को समझा रहा होता है कि अच्छा नहीं लगता ससुराल में जाकर रहना, मर्द की शान में कमी आती है, और तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारे शोहर की इज्जत में कमी आए, बताओ। तो मन्नत जवाब देती है ठीक है, तुम रहो यहाँ अपनी सो कॉल्ड इज्जत के साथ, और मैं जा रही हूँ, बाय। और जैसे ही वो जाने लगती है तो मुराद मन्नत का हाथ पकड़ कर कहता है कि मुझे नींद भी नहीं आती ना अपने कमरे के बगैर, अपने बिस्तर और अपने तकिए के बगैर। मैं अनकंफर्टेबल महसूस करता हूँ नई जगह पर, बस यही वजह है और कुछ नहीं। तो मन्नत हैरानगी से कहती है तुम अपने बिस्तर, अपने कमरे, अपने तकिए के बगैर नहीं रह सकते, लेकिन मेरे बगैर तो रह सकते हो ना। तो मुराद हैरत से मन्नत की तरफ देखने लग जाता है, उसने ये क्या बात कह दी है। मुराद मन्नत से कह रहा होता है कि अपना मूड तो ठीक करो। तो जवाब में मन्नत कहती है ये मूड तो अब एक ही शर्त पर ठीक होगा, जब शाम को तुम मेरे साथ चलोगे। तो मुराद हंसते हुए पूछता है कहाँ जाना है। तो मन्नत जवाब देती है भैया की तरफ रहने के लिए। तो मुराद हैरानगी से पूछता है रहने, वो क्यों। तो मन्नत कहती है हम कौन सा वहाँ सारी जिंदगी रहने जा रहे हैं, 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे। भाभी वैसे भी कह रही थी कोई रस्म होती है। इधर जैसे ही मुराद की माँ को पता चलता है तो वो मन्नत के घर वालों को कॉल करती है और कहती है सवाल ही पैदा नहीं होता, मैंने आपको साफ साफ बता दिया है, हमारे घर में ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि मर्द जाके ससुराल में अगले ही दिन बिस्तर डालकर बैठ जाएं। मुराद बहू को आपके घर छोड़ जाएगा लेकिन खुद नहीं ठहर सकता। मंजर बदलता है। इतरत अपने शौहर फैसल से कह रही होती है कि मुझे आपकी बॉस एक आंख नहीं बाती, लेकिन नहीं, आप तो इसी के साथ चलते रहेंगे। तो फैसल कहता है कितनी गलत सोच है तुम्हारी। तो इतरत जवाब देती है गलत है ना फैसल, लेकिन यही हकीकत है। तो फैसल जवाब देता है यार तुम्हें क्या हो गया है, इस ऑफिस में मैं अकेला तो नहीं हूँ ना, और भी तो बहुत लोग होंगे, और तुम तो पढ़ी लिखी हो, कम से कम खुले दिमाग का मुजाहरा कर सकती हो तुम। तो इतरत कहती है बीवी पढ़ी लिखी हो या जाहल, उसकी छठी हिस्स कभी भी गलत नहीं होती। दूसरी तरफ मुराद मन्नत को समझा रहा होता है कि अच्छा नहीं लगता ससुराल में जाकर रहना, मर्द की शान में कमी आती है, और तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारे शोहर की इज्जत में कमी आए, बताओ। तो मन्नत जवाब देती है ठीक है, तुम रहो यहाँ
اپنی سو کالڈ عزت کے ساتھ اور میں جا رہی ہوں بائے۔ اور جیسے ہی وہ جانے لگتی ہے تو مراد منت کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ مجھے نیند بھی نہیں آتی نا اپنے کمرے کے بغیر، اپنے بستر اور اپنے تکیے کے بغیر، میں انکمفرٹیبل محسوس کرتا ہوں نئی جگہ پر، بس یہی وجہ ہے اور کچھ نہیں۔ تو منت حیرانگی سے کہتی ہے تم اپنے بستر، اپنے کمرے، اپنے تکیے کے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن میرے بغیر تو رہ سکتے ہو نا۔ تو مراد حیرت سے منت کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے کہ اس نے یہ کیا بات کہہ دی ہے۔ مراد منت سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اپنا موڈ تو ٹھیک کرو، تو جواب میں منت کہتی ہے یہ موڈ تو اب ایک ہی شرط پر ٹھیک ہوگا، جب شام کو تم میرے ساتھ چلو گے۔ تو مراد ہنستے ہوئے پوچھتا ہے کہاں جانا ہے؟ تو منت جواب دیتی ہے بھیا کی طرف رہنے کے لیے۔ تو مراد حیرانگی سے پوچھتا ہے رہنے؟ وہ کیوں؟ تو منت کہتی ہے ہم کون سا وہاں ساری زندگی رہنے جا رہے ہیں، 2-3 دن میں واپس آ جائیں گے، بھابھی ویسے بھی کہہ رہی تھی کوئی رسم ہوتی ہے۔ ادھر جیسے ہی مراد کی ماں کو پتہ چلتا ہے تو وہ منت کے گھر والوں کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے آپ کو صاف صاف بتا دیا ہے، ہمارے گھر میں ایسا کوئی رواج نہیں ہے کہ مرد جا کے سسرال میں اگلے ہی دن بستر ڈال کر بیٹھ جائیں۔ مراد بہو کو آپ کے گھر چھوڑ جائے گا لیکن خود نہیں ٹھہر سکتا۔ منظر بدلتا ہے، عطرت اپنے شوہر فیصل سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے آپ کی باس ایک آنکھ نہیں بھاتی، لیکن نہیں آپ تو اسی کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ تو فیصل کہتا ہے کتنی غلط سوچ ہے تمہاری۔ تو عطرت جواب دیتی ہے غلط ہے نا فیصل، لیکن یہی حقیقت ہے۔ تو فیصل جواب دیتا ہے یار تمہیں کیا ہو گیا ہے، اس آفس میں میں اکیلا تو نہیں ہوں نا، اور بھی تو بہت لوگ ہوں گے، اور تم تو پڑھی لکھی ہو، کم از کم کھلے دماغ کا مظاہرہ کر سکتی ہو تم۔ تو عطرت کہتی ہے بیوی پڑھی لکھی ہو یا جاہل، اس کی چھٹی حص کبھی بھی غلط نہیں ہوتی۔ دوسری طرف مراد منت کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اچھا نہیں لگتا سسرال میں جا کر رہنا، مرد کی شان میں کمی آتی ہے، اور تمہیں اچھا لگے گا کہ تمہارے شوہر کی عزت میں کمی آئے، بتاؤ۔ تو منت جواب دیتی ہے ٹھیک ہے تم رہو یہاں اپنی سو کالڈ عزت کے ساتھ اور میں جا رہی ہوں بائے۔ اور جیسے ہی وہ جانے لگتی ہے تو مراد منت کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ مجھے نیند بھی نہیں آتی نا اپنے کمرے کے بغیر، اپنے بستر اور اپنے تکیے کے بغیر، میں انکمفرٹیبل محسوس کرتا ہوں نئی جگہ پر، بس یہی وجہ ہے اور کچھ نہیں۔ تو منت حیرانگی سے کہتی ہے تم اپنے بستر، اپنے کمرے، اپنے تکیے کے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن میرے بغیر تو رہ سکتے ہو نا۔ تو مراد حیرت سے منت کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے کہ اس نے یہ کیا بات کہہ دی ہے۔ مراد منت سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اپنا موڈ تو ٹھیک کرو، تو جواب میں منت کہتی ہے یہ موڈ تو اب ایک ہی شرط پر ٹھیک ہوگا، جب شام کو تم میرے ساتھ چلو گے۔ تو مراد ہنستے ہوئے پوچھتا ہے کہاں جانا ہے؟ تو منت جواب دیتی ہے بھیا کی طرف رہنے کے لیے۔ تو مراد حیرانگی سے پوچھتا ہے رہنے؟ وہ کیوں؟ تو منت کہتی ہے ہم کون سا وہاں ساری زندگی رہنے جا رہے ہیں، 2-3 دن میں واپس آ جائیں گے، بھابھی ویسے بھی کہہ رہی تھی کوئی رسم ہوتی ہے۔ ادھر جیسے ہی مراد کی ماں کو پتہ چلتا ہے تو وہ منت کے گھر والوں کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے آپ کو صاف صاف بتا دیا ہے، ہمارے گھر میں ایسا کوئی رواج نہیں ہے کہ مرد جا کے سسرال میں اگلے ہی دن بستر ڈال کر بیٹھ جائیں۔ مراد بہو کو آپ کے گھر چھوڑ جائے گا لیکن خود نہیں ٹھہر سکتا۔ منظر بدلتا ہے، عطرت اپنے شوہر فیصل سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے آپ کی باس ایک آنکھ نہیں بھاتی، لیکن نہیں آپ تو اسی کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ تو فیصل کہتا ہے کتنی غلط سوچ ہے تمہاری۔ تو عطرت جواب دیتی ہے غلط ہے نا فیصل، لیکن یہی حقیقت ہے۔ تو فیصل جواب دیتا ہے یار تمہیں کیا ہو گیا ہے، اس آفس میں میں اکیلا تو نہیں ہوں نا، اور بھی تو بہت لوگ ہوں گے، اور تم تو پڑھی لکھی ہو، کم از کم کھلے دماغ کا مظاہرہ کر سکتی ہو تم۔ تو عطرت کہتی ہے بیوی پڑھی لکھی ہو یا جاہل، اس کی چھٹی حص کبھی بھی غلط نہیں ہوتی۔ دوسری طرف مراد منت کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اچھا نہیں لگتا سسرال میں جا کر رہنا، مرد کی شان میں کمی آتی ہے، اور تمہیں اچھا لگے گا کہ تمہارے شوہر کی عزت میں کمی آئے، بتاؤ۔ تو منت جواب دیتی ہے ٹھیک ہے تم رہو یہاں اپنی سو کالڈ عزت کے ساتھ اور میں جا رہی ہوں بائے۔ اور جیسے ہی وہ جانے لگتی ہے تو مراد منت کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ مجھے نیند بھی نہیں آتی نا اپنے کمرے کے بغیر، اپنے بستر اور اپنے تکیے کے بغیر، میں انکمفرٹیبل محسوس کرتا ہوں نئی جگہ پر، بس یہی وجہ ہے اور کچھ نہیں۔ تو منت حیرانگی سے کہتی ہے تم اپنے بستر، اپنے کمرے، اپنے تکیے کے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن میرے بغیر تو رہ سکتے ہو نا۔ تو مراد حیرت سے منت کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے کہ اس نے یہ کیا بات کہہ دی ہے۔ مراد منت سے کہہ رہا ہوتا ہے
کہ اپنا موڈ تو ٹھیک کرو، تو جواب میں منت کہتی ہے یہ موڈ تو اب ایک ہی شرط پر ٹھیک ہوگا، جب شام کو تم میرے ساتھ چلو گے۔ تو مراد ہنستے ہوئے پوچھتا ہے کہاں جانا ہے؟ تو منت جواب دیتی ہے بھیا کی طرف رہنے کے لیے۔ تو مراد حیرانگی سے پوچھتا ہے رہنے؟ وہ کیوں؟ تو منت کہتی ہے ہم کون سا وہاں ساری زندگی رہنے جا رہے ہیں، 2-3 دن میں واپس آ جائیں گے۔ بھابھی ویسے بھی کہہ رہی تھی کوئی رسم ہوتی ہے۔ ادھر جیسے ہی مراد کی ماں کو پتہ چلتا ہے تو وہ منت کے گھر والوں کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے آپ کو صاف صاف بتا دیا ہے، ہمارے گھر میں ایسا کوئی رواج نہیں ہے کہ مرد جا کے سسرال میں اگلے ہی دن بستر ڈال کر بیٹھ جائیں۔ مراد بہو کو آپ کے گھر چھوڑ جائے گا لیکن خود نہیں ٹھہر سکتا۔ منظر بدلتا ہے، عطرت اپنے شوہر فیصل سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے آپ کی باس ایک آنکھ نہیں باتی، لیکن نہیں، آپ تو اسی کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ تو فیصل کہتا ہے کتنی غلط سوچ ہے تمہاری۔ تو عطرت جواب دیتی ہے غلط ہے نا فیصل، لیکن یہی حقیقت ہے۔ تو فیصل جواب دیتا ہے یار تمہیں کیا ہو گیا ہے، اس آفس میں میں اکیلا تو نہیں ہوں نا، اور بھی تو بہت لوگ ہوں گے، اور تم تو پڑھی لکھی ہو، کم از کم کھلے دماغ کا مظاہرہ کر سکتی ہو تم۔ تو عطرت کہتی ہے بیوی پڑھی لکھی ہو یا جاہل، اس کی چھٹی حص کبھی بھی غلط نہیں ہوتی۔ دوسری طرف مراد منت کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اچھا نہیں لگتا سسرال میں جا کر رہنا، مرد کی شان میں کمی آتی ہے، اور تمہیں اچھا لگے گا کہ تمہارے شوہر کی عزت میں کمی آئے، بتاؤ۔ تو منت جواب دیتی ہے ٹھیک ہے تم رہو یہاں اپنی سو کالڈ عزت کے ساتھ اور میں جا رہی ہوں، بائے۔ اور جیسے ہی وہ جانے لگتی ہے تو مراد منت کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ مجھے نیند بھی نہیں آتی نا اپنے کمرے کے بغیر، اپنے بستر اور اپنے تکیے کے بغیر، میں انکمفرٹیبل محسوس کرتا ہوں نئی جگہ پر، بس یہی وجہ ہے اور کچھ نہیں۔ تو منت حیرانگی سے کہتی ہے تم اپنے بستر، اپنے کمرے، اپنے تکیے کے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن میرے بغیر تو رہ سکتے ہو نا۔ تو مراد حیرت سے منت کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے کہ اس نے یہ کیا بات کہہ دی ہے۔ مراد منت سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اپنا موڈ تو ٹھیک کرو، تو جواب میں منت کہتی ہے یہ موڈ تو اب ایک ہی شرط پر ٹھیک ہوگا، جب شام کو تم میرے ساتھ چلو گے۔ تو مراد ہنستے ہوئے پوچھتا ہے کہاں جانا ہے؟ تو منت جواب دیتی ہے بھیا کی طرف رہنے کے لیے۔ تو مراد حیرانگی سے پوچھتا ہے رہنے؟ وہ کیوں؟ تو منت کہتی ہے ہم کون سا وہاں ساری زندگی رہنے جا رہے ہیں، 2-3 دن میں واپس آ جائیں گے۔ بھابھی ویسے بھی کہہ رہی تھی کوئی رسم ہوتی ہے۔ ادھر جیسے ہی مراد کی ماں کو پتہ چلتا ہے تو وہ منت کے گھر والوں کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے آپ کو صاف صاف بتا دیا ہے، ہمارے گھر میں ایسا کوئی رواج نہیں ہے کہ مرد جا کے سسرال میں اگلے ہی دن بستر ڈال کر بیٹھ جائیں۔ مراد بہو کو آپ کے گھر چھوڑ جائے گا لیکن خود نہیں ٹھہر سکتا۔ منظر بدلتا ہے، عطرت اپنے شوہر فیصل سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے آپ کی باس ایک آنکھ نہیں باتی، لیکن نہیں، آپ تو اسی کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ تو فیصل کہتا ہے کتنی غلط سوچ ہے تمہاری۔ تو عطرت جواب دیتی ہے غلط ہے نا فیصل، لیکن یہی حقیقت ہے۔ تو فیصل جواب دیتا ہے یار تمہیں کیا ہو گیا ہے، اس آفس میں میں اکیلا تو نہیں ہوں نا، اور بھی تو بہت لوگ ہوں گے، اور تم تو پڑھی لکھی ہو، کم از کم کھلے دماغ کا مظاہرہ کر سکتی ہو تم۔ تو عطرت کہتی ہے بیوی پڑھی لکھی ہو یا جاہل، اس کی چھٹی حص کبھی بھی غلط نہیں ہوتی۔ دوسری طرف مراد منت کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اچھا نہیں لگتا سسرال میں جا کر رہنا، مرد کی شان میں کمی آتی ہے، اور تمہیں اچھا لگے گا کہ تمہارے شوہر کی عزت میں کمی آئے، بتاؤ۔ تو منت جواب دیتی ہے ٹھیک ہے تم رہو یہاں اپنی سو کالڈ عزت کے ساتھ اور میں جا رہی ہوں، بائے۔ اور جیسے ہی وہ جانے لگتی ہے تو مراد منت کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ مجھے نیند بھی نہیں آتی نا اپنے کمرے کے بغیر، اپنے بستر اور اپنے تکیے کے بغیر، میں انکمفرٹیبل محسوس کرتا ہوں نئی جگہ پر، بس یہی وجہ ہے اور کچھ نہیں۔ تو منت حیرانگی سے کہتی ہے تم اپنے بستر، اپنے کمرے، اپنے تکیے کے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن میرے بغیر تو رہ سکتے ہو نا۔ تو مراد حیرت سے منت کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے کہ اس نے یہ کیا بات کہہ دی ہے۔ مراد منت سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اپنا موڈ تو ٹھیک کرو، تو جواب میں منت کہتی ہے یہ موڈ تو اب ایک ہی شرط پر ٹھیک ہوگا، جب شام کو تم میرے ساتھ چلو گے۔ تو مراد ہنستے ہوئے پوچھتا ہے کہاں جانا ہے؟ تو منت جواب دیتی ہے بھیا کی طرف رہنے کے لیے۔ تو مراد حیرانگی سے پوچھتا ہے رہنے؟ وہ کیوں؟ تو منت کہتی ہے ہم کون سا وہاں ساری زندگی رہنے جا رہے ہیں، 2-3 دن میں واپس آ جائیں گے۔ بھابھی ویسے بھی کہہ رہی تھی کوئی رسم ہوتی ہے۔ ادھر جیسے ہی مراد کی ماں کو پتہ چلتا ہے تو وہ منت کے گھر والوں کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے آپ کو صاف صاف بتا دیا ہے، ہمارے گھر میں ایسا کوئی رواج نہیں ہے کہ مرد جا کے سسرال میں
اگلے ہی دن بستر ڈال کر بیٹھ جائیں۔ مراد بہو کو آپ کے گھر چھوڑ جائے گا لیکن خود نہیں ٹھہر سکتا۔ منظر بدلتا ہے۔ عطرت اپنے شوہر فیصل سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے آپ کی باس ایک آنکھ نہیں بھاتی، لیکن نہیں، آپ تو اسی کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ تو فیصل کہتا ہے کتنی غلط سوچ ہے تمہاری۔ تو عطرت جواب دیتی ہے غلط ہے نا فیصل، لیکن یہی حقیقت ہے۔ تو فیصل جواب دیتا ہے یار تمہیں کیا ہو گیا ہے، اس آفس میں میں اکیلا تو نہیں ہوں نا، اور بھی تو بہت لوگ ہوں گے، اور تم تو پڑھی لکھی ہو، کم از کم کھلے دماغ کا مظاہرہ کر سکتی ہو تم۔ تو عطرت کہتی ہے بیوی پڑھی لکھی ہو یا جاہل، اس کی چھٹی حص کبھی بھی غلط نہیں ہوتی۔ دوسری طرف مراد منت کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اچھا نہیں لگتا سسرال میں جا کر رہنا، مرد کی شان میں کمی آتی ہے، اور تمہیں اچھا لگے گا کہ تمہارے شوہر کی عزت میں کمی آئے، بتاؤ۔ تو منت جواب دیتی ہے ٹھیک ہے، تم رہو یہاں اپنی سو کالڈ عزت کے ساتھ، اور میں جا رہی ہوں، بائے۔ اور جیسے ہی وہ جانے لگتی ہے تو مراد منت کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ مجھے نیند بھی نہیں آتی نا اپنے کمرے کے بغیر، اپنے بستر اور اپنے تکیے کے بغیر، میں انکمفرٹیبل محسوس کرتا ہوں نئی جگہ پر، بس یہی وجہ ہے اور کچھ نہیں۔ تو منت حیرانگی سے کہتی ہے تم اپنے بستر، اپنے کمرے، اپنے تکیے کے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن میرے بغیر تو رہ سکتے ہو نا۔ تو مراد حیرت سے منت کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے کہ اس نے یہ کیا بات کہہ دی ہے۔ مراد منت سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اپنا موڈ تو ٹھیک کرو۔ تو جواب میں منت کہتی ہے یہ موڈ تو اب ایک ہی شرط پر ٹھیک ہوگا، جب شام کو تم میرے ساتھ چلو گے۔ تو مراد ہنستے ہوئے پوچھتا ہے کہاں جانا ہے؟ تو منت جواب دیتی ہے بھیا کی طرف رہنے کے لیے۔ تو مراد حیرانگی سے پوچھتا ہے رہنے، وہ کیوں؟ تو منت کہتی ہے ہم کون سا وہاں ساری زندگی رہنے جا رہے ہیں، 2-3 دن میں واپس آ جائیں گے۔ بھابی ویسے بھی کہہ رہی تھی کوئی رسم ہوتی ہے۔ ادھر جیسے ہی مراد کی ماں کو پتہ چلتا ہے تو وہ منت کے گھر والوں کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے آپ کو صاف صاف بتا دیا ہے، ہمارے گھر میں ایسا کوئی رواج نہیں ہے کہ مرد جا کے سسرال میں اگلے ہی دن بستر ڈال کر بیٹھ جائیں۔ مراد بہو کو آپ کے گھر چھوڑ جائے گا لیکن خود نہیں ٹھہر سکتا۔ منظر بدلتا ہے۔ عطرت اپنے شوہر فیصل سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے آپ کی باس ایک آنکھ نہیں بھاتی، لیکن نہیں، آپ تو اسی کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ تو فیصل کہتا ہے کتنی غلط سوچ ہے تمہاری۔ تو عطرت جواب دیتی ہے غلط ہے نا فیصل، لیکن یہی حقیقت ہے۔ تو فیصل جواب دیتا ہے یار تمہیں کیا ہو گیا ہے، اس آفس میں میں اکیلا تو نہیں ہوں نا، اور بھی تو بہت لوگ ہوں گے، اور تم تو پڑھی لکھی ہو، کم از کم کھلے دماغ کا مظاہرہ کر سکتی ہو تم۔ تو عطرت کہتی ہے بیوی پڑھی لکھی ہو یا جاہل، اس کی چھٹی حص کبھی بھی غلط نہیں ہوتی۔ دوسری طرف مراد منت کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اچھا نہیں لگتا سسرال میں جا کر رہنا، مرد کی شان میں کمی آتی ہے، اور تمہیں اچھا لگے گا کہ تمہارے شوہر کی عزت میں کمی آئے، بتاؤ۔ تو منت جواب دیتی ہے ٹھیک ہے، تم رہو یہاں اپنی سو کالڈ عزت کے ساتھ، اور میں جا رہی ہوں، بائے۔ اور جیسے ہی وہ جانے لگتی ہے تو مراد منت کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ مجھے نیند بھی نہیں آتی نا اپنے کمرے کے بغیر، اپنے بستر اور اپنے تکیے کے بغیر، میں انکمفرٹیبل محسوس کرتا ہوں نئی جگہ پر، بس یہی وجہ ہے اور کچھ نہیں۔ تو منت حیرانگی سے کہتی ہے تم اپنے بستر، اپنے کمرے، اپنے تکیے کے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن میرے بغیر تو رہ سکتے ہو نا۔ تو مراد حیرت سے منت کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے کہ اس نے یہ کیا بات کہہ دی ہے۔ مراد منت سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اپنا موڈ تو ٹھیک کرو۔ تو جواب میں منت کہتی ہے یہ موڈ تو اب ایک ہی شرط پر ٹھیک ہوگا، جب شام کو تم میرے ساتھ چلو گے۔ تو مراد ہنستے ہوئے پوچھتا ہے کہاں جانا ہے؟ تو منت جواب دیتی ہے بھیا کی طرف رہنے کے لیے۔ تو مراد حیرانگی سے پوچھتا ہے رہنے، وہ کیوں؟ تو منت کہتی ہے ہم کون سا وہاں ساری زندگی رہنے جا رہے ہیں، 2-3 دن میں واپس آ جائیں گے۔ بھابی ویسے بھی کہہ رہی تھی کوئی رسم ہوتی ہے۔ ادھر جیسے ہی مراد کی ماں کو پتہ چلتا ہے تو وہ منت کے گھر والوں کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے آپ کو صاف صاف بتا دیا ہے، ہمارے گھر میں ایسا کوئی رواج نہیں ہے کہ مرد جا کے سسرال میں اگلے ہی دن بستر ڈال کر بیٹھ جائیں۔ مراد بہو کو آپ کے گھر چھوڑ جائے گا لیکن خود نہیں ٹھہر سکتا۔ منظر بدلتا ہے۔ عطرت اپنے شوہر فیصل سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے آپ کی باس ایک آنکھ نہیں بھاتی، لیکن نہیں، آپ تو اسی کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ تو فیصل کہتا ہے کتنی غلط سوچ ہے تمہاری۔ تو عطرت جواب دیتی ہے غلط ہے نا فیصل، لیکن یہی حقیقت ہے۔ تو فیصل جواب دیتا ہے یار تمہیں کیا ہو گیا ہے، اس آفس میں میں اکیلا تو نہیں ہوں نا، اور بھی تو بہت لوگ ہوں گے، اور تم تو پڑھی لکھی ہو، کم از کم کھلے دماغ کا مظاہرہ کر سکتی ہو تم۔ تو عطرت کہتی ہے بیوی پڑھی لکھی ہو یا جاہل، اس کی چھٹی حص کبھی بھی غلط نہیں ہوتی۔ دوسری طرف مراد منت کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اچھا نہیں لگتا سسرال میں جا کر رہنا، مرد کی شان میں کمی آتی ہے، اور تمہیں اچھا لگے گا کہ تمہارے شوہر کی عزت میں کمی آئے، بتاؤ۔ تو منت جواب دیتی ہے ٹھیک ہے، تم رہو یہاں
اپنی سو کالڈ عزت کے ساتھ اور میں جا رہی ہوں بائے۔ اور جیسے ہی وہ جانے لگتی ہے تو مراد منت کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ مجھے نیند بھی نہیں آتی نا اپنے کمرے کے بغیر، اپنے بستر اور اپنے تکیے کے بغیر۔ میں انکمفرٹیبل محسوس کرتا ہوں نئی جگہ پر، بس یہی وجہ ہے اور کچھ نہیں۔ تو منت حیرانگی سے کہتی ہے تم اپنے بستر، اپنے کمرے، اپنے تکیے کے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن میرے بغیر تو رہ سکتے ہو نا۔ تو مراد حیرت سے منت کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے کہ اس نے یہ کیا بات کہہ دی ہے۔ مراد منت سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اپنا موڈ تو ٹھیک کرو، تو جواب میں منت کہتی ہے یہ موڈ تو اب ایک ہی شرط پر ٹھیک ہوگا، جب شام کو تم میرے ساتھ چلو گے۔ تو مراد ہنستے ہوئے پوچھتا ہے کہاں جانا ہے؟ تو منت جواب دیتی ہے بھیا کی طرف رہنے کے لیے۔ تو مراد حیرانگی سے پوچھتا ہے رہنے؟ وہ کیوں؟ تو منت کہتی ہے ہم کون سا وہاں ساری زندگی رہنے جا رہے ہیں، 2-3 دن میں واپس آ جائیں گے۔ بھابھی ویسے بھی کہہ رہی تھی کوئی رسم ہوتی ہے۔ ادھر جیسے ہی مراد کی ماں کو پتہ چلتا ہے تو وہ منت کے گھر والوں کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے آپ کو صاف صاف بتا دیا ہے، ہمارے گھر میں ایسا کوئی رواج نہیں ہے کہ مرد جا کے سسرال میں اگلے ہی دن بستر ڈال کر بیٹھ جائیں۔ مراد بہو کو آپ کے گھر چھوڑ جائے گا لیکن خود نہیں ٹھہر سکتا۔ منظر بدلتا ہے، عطرت اپنے شوہر فیصل سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے آپ کی باس ایک آنکھ نہیں باتی، لیکن نہیں، آپ تو اسی کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ تو فیصل کہتا ہے کتنی غلط سوچ ہے تمہاری۔ تو عطرت جواب دیتی ہے غلط ہے نا فیصل، لیکن یہی حقیقت ہے۔ تو فیصل جواب دیتا ہے یار تمہیں کیا ہو گیا ہے، اس آفس میں میں اکیلا تو نہیں ہوں نا، اور بھی تو بہت لوگ ہوں گے، اور تم تو پڑھی لکھی ہو، کم از کم کھلے دماغ کا مظاہرہ کر سکتی ہو تم۔ تو عطرت کہتی ہے بیوی پڑھی لکھی ہو یا جاہل، اس کی چھٹی حص کبھی بھی غلط نہیں ہوتی۔ دوسری طرف مراد منت کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اچھا نہیں لگتا سسرال میں جا کر رہنا، مرد کی شان میں کمی آتی ہے، اور تمہیں اچھا لگے گا کہ تمہارے شوہر کی عزت میں کمی آئے، بتاؤ۔ تو منت جواب دیتی ہے ٹھیک ہے تم رہو یہاں اپنی سو کالڈ عزت کے ساتھ اور میں جا رہی ہوں بائے۔ اور جیسے ہی وہ جانے لگتی ہے تو مراد منت کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ مجھے نیند بھی نہیں آتی نا اپنے کمرے کے بغیر، اپنے بستر اور اپنے تکیے کے بغیر۔ میں انکمفرٹیبل محسوس کرتا ہوں نئی جگہ پر، بس یہی وجہ ہے اور کچھ نہیں۔ تو منت حیرانگی سے کہتی ہے تم اپنے بستر، اپنے کمرے، اپنے تکیے کے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن میرے بغیر تو رہ سکتے ہو نا۔ تو مراد حیرت سے منت کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے کہ اس نے یہ کیا بات کہہ دی ہے۔ مراد منت سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اپنا موڈ تو ٹھیک کرو، تو جواب میں منت کہتی ہے یہ موڈ تو اب ایک ہی شرط پر ٹھیک ہوگا، جب شام کو تم میرے ساتھ چلو گے۔ تو مراد ہنستے ہوئے پوچھتا ہے کہاں جانا ہے؟ تو منت جواب دیتی ہے بھیا کی طرف رہنے کے لیے۔ تو مراد حیرانگی سے پوچھتا ہے رہنے؟ وہ کیوں؟ تو منت کہتی ہے ہم کون سا وہاں ساری زندگی رہنے جا رہے ہیں، 2-3 دن میں واپس آ جائیں گے۔ بھابھی ویسے بھی کہہ رہی تھی کوئی رسم ہوتی ہے۔ ادھر جیسے ہی مراد کی ماں کو پتہ چلتا ہے تو وہ منت کے گھر والوں کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے آپ کو صاف صاف بتا دیا ہے، ہمارے گھر میں ایسا کوئی رواج نہیں ہے کہ مرد جا کے سسرال میں اگلے ہی دن بستر ڈال کر بیٹھ جائیں۔ مراد بہو کو آپ کے گھر چھوڑ جائے گا لیکن خود نہیں ٹھہر سکتا۔ منظر بدلتا ہے، عطرت اپنے شوہر فیصل سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے آپ کی باس ایک آنکھ نہیں باتی، لیکن نہیں، آپ تو اسی کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ تو فیصل کہتا ہے کتنی غلط سوچ ہے تمہاری۔ تو عطرت جواب دیتی ہے غلط ہے نا فیصل، لیکن یہی حقیقت ہے۔ تو فیصل جواب دیتا ہے یار تمہیں کیا ہو گیا ہے، اس آفس میں میں اکیلا تو نہیں ہوں نا، اور بھی تو بہت لوگ ہوں گے، اور تم تو پڑھی لکھی ہو، کم از کم کھلے دماغ کا مظاہرہ کر سکتی ہو تم۔ تو عطرت کہتی ہے بیوی پڑھی لکھی ہو یا جاہل، اس کی چھٹی حص کبھی بھی غلط نہیں ہوتی۔ دوسری طرف مراد منت کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اچھا نہیں لگتا سسرال میں جا کر رہنا، مرد کی شان میں کمی آتی ہے، اور تمہیں اچھا لگے گا کہ تمہارے شوہر کی عزت میں کمی آئے، بتاؤ۔ تو منت جواب دیتی ہے ٹھیک ہے تم رہو یہاں اپنی سو کالڈ عزت کے ساتھ اور میں جا رہی ہوں بائے۔ اور جیسے ہی وہ جانے لگتی ہے تو مراد منت کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ مجھے نیند بھی نہیں آتی نا اپنے کمرے کے بغیر، اپنے بستر اور اپنے تکیے کے بغیر۔ میں انکمفرٹیبل محسوس کرتا ہوں نئی جگہ پر، بس یہی وجہ ہے اور کچھ نہیں۔ تو منت حیرانگی سے کہتی ہے تم اپنے بستر، اپنے کمرے، اپنے تکیے کے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن میرے بغیر تو رہ سکتے ہو نا۔ تو مراد حیرت سے منت کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے کہ اس نے یہ کیا بات کہہ دی ہے۔ مراد منت سے کہہ رہا ہوتا ہے
کہ اپنا موڈ تو ٹھیک کرو، تو جواب میں منت کہتی ہے یہ موڈ تو اب ایک ہی شرط پر ٹھیک ہوگا، جب شام کو تم میرے ساتھ چلو گے۔ تو مراد ہنستے ہوئے پوچھتا ہے کہاں جانا ہے؟ تو منت جواب دیتی ہے بھیا کی طرف رہنے کے لیے۔ تو مراد حیرانگی سے پوچھتا ہے رہنے؟ وہ کیوں؟ تو منت کہتی ہے ہم کون سا وہاں ساری زندگی رہنے جا رہے ہیں، 2-3 دن میں واپس آ جائیں گے۔ بھابھی ویسے بھی کہہ رہی تھی کوئی رسم ہوتی ہے۔ ادھر جیسے ہی مراد کی ماں کو پتہ چلتا ہے تو وہ منت کے گھر والوں کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے آپ کو صاف صاف بتا دیا ہے، ہمارے گھر میں ایسا کوئی رواج نہیں ہے کہ مرد جا کے سسرال میں اگلے ہی دن بستر ڈال کر بیٹھ جائیں۔ مراد بہو کو آپ کے گھر چھوڑ جائے گا لیکن خود نہیں ٹھہر سکتا۔ منظر بدلتا ہے۔ عطرت اپنے شوہر فیصل سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے آپ کی باس ایک آنکھ نہیں بھاتی، لیکن نہیں، آپ تو اسی کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ تو فیصل کہتا ہے کتنی غلط سوچ ہے تمہاری۔ تو عطرت جواب دیتی ہے غلط ہے نا فیصل، لیکن یہی حقیقت ہے۔ تو فیصل جواب دیتا ہے یار تمہیں کیا ہو گیا ہے، اس آفس میں میں اکیلا تو نہیں ہوں نا، اور بھی تو بہت لوگ ہوں گے، اور تم تو پڑھی لکھی ہو، کم از کم کھلے دماغ کا مظاہرہ کر سکتی ہو تم۔ تو عطرت کہتی ہے بیوی پڑھی لکھی ہو یا جاہل، اس کی چھٹی حص کبھی بھی غلط نہیں ہوتی۔ دوسری طرف مراد منت کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اچھا نہیں لگتا سسرال میں جا کر رہنا، مرد کی شان میں کمی آتی ہے، اور تمہیں اچھا لگے گا کہ تمہارے شوہر کی عزت میں کمی آئے، بتاؤ۔ تو منت جواب دیتی ہے ٹھیک ہے تم رہو یہاں اپنی سو کالڈ عزت کے ساتھ اور میں جا رہی ہوں، بائے۔ اور جیسے ہی وہ جانے لگتی ہے تو مراد منت کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ مجھے نیند بھی نہیں آتی نا اپنے کمرے کے بغیر، اپنے بستر اور اپنے تکیے کے بغیر، میں انکمفرٹیبل محسوس کرتا ہوں نئی جگہ پر، بس یہی وجہ ہے اور کچھ نہیں۔ تو منت حیرانگی سے کہتی ہے تم اپنے بستر، اپنے کمرے، اپنے تکیے کے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن میرے بغیر تو رہ سکتے ہو نا۔ تو مراد حیرت سے منت کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے کہ اس نے یہ کیا بات کہہ دی ہے۔ مراد منت سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اپنا موڈ تو ٹھیک کرو، تو جواب میں منت کہتی ہے یہ موڈ تو اب ایک ہی شرط پر ٹھیک ہوگا، جب شام کو تم میرے ساتھ چلو گے۔ تو مراد ہنستے ہوئے پوچھتا ہے کہاں جانا ہے؟ تو منت جواب دیتی ہے بھیا کی طرف رہنے کے لیے۔ تو مراد حیرانگی سے پوچھتا ہے رہنے؟ وہ کیوں؟ تو منت کہتی ہے ہم کون سا وہاں ساری زندگی رہنے جا رہے ہیں، 2-3 دن میں واپس آ جائیں گے۔ بھابھی ویسے بھی کہہ رہی تھی کوئی رسم ہوتی ہے۔ ادھر جیسے ہی مراد کی ماں کو پتہ چلتا ہے تو وہ منت کے گھر والوں کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے آپ کو صاف صاف بتا دیا ہے، ہمارے گھر میں ایسا کوئی رواج نہیں ہے کہ مرد جا کے سسرال میں اگلے ہی دن بستر ڈال کر بیٹھ جائیں۔ مراد بہو کو آپ کے گھر چھوڑ جائے گا لیکن خود نہیں ٹھہر سکتا۔ منظر بدلتا ہے۔ عطرت اپنے شوہر فیصل سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے آپ کی باس ایک آنکھ نہیں بھاتی، لیکن نہیں، آپ تو اسی کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ تو فیصل کہتا ہے کتنی غلط سوچ ہے تمہاری۔ تو عطرت جواب دیتی ہے غلط ہے نا فیصل، لیکن یہی حقیقت ہے۔ تو فیصل جواب دیتا ہے یار تمہیں کیا ہو گیا ہے، اس آفس میں میں اکیلا تو نہیں ہوں نا، اور بھی تو بہت لوگ ہوں گے، اور تم تو پڑھی لکھی ہو، کم از کم کھلے دماغ کا مظاہرہ کر سکتی ہو تم۔ تو عطرت کہتی ہے بیوی پڑھی لکھی ہو یا جاہل، اس کی چھٹی حص کبھی بھی غلط نہیں ہوتی۔ دوسری طرف مراد منت کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اچھا نہیں لگتا سسرال میں جا کر رہنا، مرد کی شان میں کمی آتی ہے، اور تمہیں اچھا لگے گا کہ تمہارے شوہر کی عزت میں کمی آئے، بتاؤ۔ تو منت جواب دیتی ہے ٹھیک ہے تم رہو یہاں اپنی سو کالڈ عزت کے ساتھ اور میں جا رہی ہوں، بائے۔ اور جیسے ہی وہ جانے لگتی ہے تو مراد منت کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ مجھے نیند بھی نہیں آتی نا اپنے کمرے کے بغیر، اپنے بستر اور اپنے تکیے کے بغیر، میں انکمفرٹیبل محسوس کرتا ہوں نئی جگہ پر، بس یہی وجہ ہے اور کچھ نہیں۔ تو منت حیرانگی سے کہتی ہے تم اپنے بستر، اپنے کمرے، اپنے تکیے کے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن میرے بغیر تو رہ سکتے ہو نا۔ تو مراد حیرت سے منت کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے کہ اس نے یہ کیا بات کہہ دی ہے۔ مراد منت سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اپنا موڈ تو ٹھیک کرو، تو جواب میں منت کہتی ہے یہ موڈ تو اب ایک ہی شرط پر ٹھیک ہوگا، جب شام کو تم میرے ساتھ چلو گے۔ تو مراد ہنستے ہوئے پوچھتا ہے کہاں جانا ہے؟ تو منت جواب دیتی ہے بھیا کی طرف رہنے کے لیے۔ تو مراد حیرانگی سے پوچھتا ہے رہنے؟ وہ کیوں؟ تو منت کہتی ہے ہم کون سا وہاں ساری زندگی رہنے جا رہے ہیں، 2-3 دن میں واپس آ جائیں گے۔ بھابھی ویسے بھی کہہ رہی تھی کوئی رسم ہوتی ہے۔ ادھر جیسے ہی مراد کی ماں کو پتہ چلتا ہے تو وہ منت کے گھر والوں کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے آپ کو صاف صاف بتا دیا ہے، ہمارے گھر میں ایسا کوئی رواج نہیں ہے کہ مرد جا کے سسرال میں
अगले ही दिन बिस्तर डालकर बैठ जाएं। मुराद बहू को आपके घर छोड़ जाएगा लेकिन खुद नहीं ठहर सकता। मंजर बदलता है। इतरत अपने शौहर फैसल से कह रही होती है कि मुझे आपकी बॉस एक आंख नहीं बाती, लेकिन नहीं, आप तो इसी के साथ चलते रहेंगे। तो फैसल कहता है कितनी गलत सोच है तुम्हारी। तो इतरत जवाब देती है गलत है ना फैसल, लेकिन यही हकीकत है। तो फैसल जवाब देता है यार तुम्हें क्या हो गया है, इस ऑफिस में मैं अकेला तो नहीं हूँ ना, और भी तो बहुत लोग होंगे, और तुम तो पढ़ी लिखी हो, कम से कम खुले दिमाग का मुजाहरा कर सकती हो तुम। तो इतरत कहती है बीवी पढ़ी लिखी हो या जाहल, उसकी छठी हिस्स कभी भी गलत नहीं होती। दूसरी तरफ मुराद मन्नत को समझा रहा होता है कि अच्छा नहीं लगता ससुराल में जाकर रहना, मर्द की शान में कमी आती है, और तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारे शोहर की इज्जत में कमी आए, बताओ। तो मन्नत जवाब देती है ठीक है, तुम रहो यहाँ अपनी सो कॉल्ड इज्जत के साथ, और मैं जा रही हूँ, बाय। और जैसे ही वो जाने लगती है तो मुराद मन्नत का हाथ पकड़ कर कहता है कि मुझे नींद भी नहीं आती ना अपने कमरे के बगैर, अपने बिस्तर और अपने तकिए के बगैर। मैं अनकंफर्टेबल महसूस करता हूँ नई जगह पर, बस यही वजह है और कुछ नहीं। तो मन्नत हैरानगी से कहती है तुम अपने बिस्तर, अपने कमरे, अपने तकिए के बगैर नहीं रह सकते, लेकिन मेरे बगैर तो रह सकते हो ना। तो मुराद हैरत से मन्नत की तरफ देखने लग जाता है कि उसने ये क्या बात कह दी है। मुराद मन्नत से कह रहा होता है कि अपना मूड तो ठीक करो। तो जवाब में मन्नत कहती है ये मूड तो अब एक ही शर्त पर ठीक होगा, जब शाम को तुम मेरे साथ चलोगे। तो मुराद हंसते हुए पूछता है कहाँ जाना है। तो मन्नत जवाब देती है भैया की तरफ रहने के लिए। तो मुराद हैरानगी से पूछता है रहने, वो क्यों। तो मन्नत कहती है हम कौन सा वहाँ सारी जिंदगी रहने जा रहे हैं, 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे। भाभी वैसे भी कह रही थी कोई रस्म होती है। इधर जैसे ही मुराद की माँ को पता चलता है तो वो मन्नत के घर वालों को कॉल करती है और कहती है सवाल ही पैदा नहीं होता, मैंने आपको साफ साफ बता दिया है, हमारे घर में ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि मर्द जाके ससुराल में अगले ही दिन बिस्तर डालकर बैठ जाएं। मुराद बहू को आपके घर छोड़ जाएगा लेकिन खुद नहीं ठहर सकता। मंजर बदलता है। इतरत अपने शौहर फैसल से कह रही होती है कि मुझे आपकी बॉस एक आंख नहीं बाती, लेकिन नहीं, आप तो इसी के साथ चलते रहेंगे। तो फैसल कहता है कितनी गलत सोच है तुम्हारी। तो इतरत जवाब देती है गलत है ना फैसल, लेकिन यही हकीकत है। तो फैसल जवाब देता है यार तुम्हें क्या हो गया है, इस ऑफिस में मैं अकेला तो नहीं हूँ ना, और भी तो बहुत लोग होंगे, और तुम तो पढ़ी लिखी हो, कम से कम खुले दिमाग का मुजाहरा कर सकती हो तुम। तो इतरत कहती है बीवी पढ़ी लिखी हो या जाहल, उसकी छठी हिस्स कभी भी गलत नहीं होती। दूसरी तरफ मुराद मन्नत को समझा रहा होता है कि अच्छा नहीं लगता ससुराल में जाकर रहना, मर्द की शान में कमी आती है, और तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारे शोहर की इज्जत में कमी आए, बताओ। तो मन्नत जवाब देती है ठीक है, तुम रहो यहाँ अपनी सो कॉल्ड इज्जत के साथ, और मैं जा रही हूँ, बाय। और जैसे ही वो जाने लगती है तो मुराद मन्नत का हाथ पकड़ कर कहता है कि मुझे नींद भी नहीं आती ना अपने कमरे के बगैर, अपने बिस्तर और अपने तकिए के बगैर। मैं अनकंफर्टेबल महसूस करता हूँ नई जगह पर, बस यही वजह है और कुछ नहीं। तो मन्नत हैरानगी से कहती है तुम अपने बिस्तर, अपने कमरे, अपने तकिए के बगैर नहीं रह सकते, लेकिन मेरे बगैर तो रह सकते हो ना। तो मुराद हैरत से मन्नत की तरफ देखने लग जाता है कि उसने ये क्या बात कह दी है। मुराद मन्नत से कह रहा होता है कि अपना मूड तो ठीक करो। तो जवाब में मन्नत कहती है ये मूड तो अब एक ही शर्त पर ठीक होगा, जब शाम को तुम मेरे साथ चलोगे। तो मुराद हंसते हुए पूछता है कहाँ जाना है। तो मन्नत जवाब देती है भैया की तरफ रहने के लिए। तो मुराद हैरानगी से पूछता है रहने, वो क्यों। तो मन्नत कहती है हम कौन सा वहाँ सारी जिंदगी रहने जा रहे हैं, 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे। भाभी वैसे भी कह रही थी कोई रस्म होती है। इधर जैसे ही मुराद की माँ को पता चलता है तो वो मन्नत के घर वालों को कॉल करती है और कहती है सवाल ही पैदा नहीं होता, मैंने आपको साफ साफ बता दिया है, हमारे घर में ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि मर्द जाके ससुराल में अगले ही दिन बिस्तर डालकर बैठ जाएं। मुराद बहू को आपके घर छोड़ जाएगा लेकिन खुद नहीं ठहर सकता। मंजर बदलता है। इतरत अपने शौहर फैसल से कह रही होती है कि मुझे आपकी बॉस एक आंख नहीं बाती, लेकिन नहीं, आप तो इसी के साथ चलते रहेंगे। तो फैसल कहता है कितनी गलत सोच है तुम्हारी। तो इतरत जवाब देती है गलत है ना फैसल, लेकिन यही हकीकत है। तो फैसल जवाब देता है यार तुम्हें क्या हो गया है, इस ऑफिस में मैं अकेला तो नहीं हूँ ना, और भी तो बहुत लोग होंगे, और तुम तो पढ़ी लिखी हो, कम से कम खुले दिमाग का मुजाहरा कर सकती हो तुम। तो इतरत कहती है बीवी पढ़ी लिखी हो या जाहल, उसकी छठी हिस्स कभी भी गलत नहीं होती। दूसरी तरफ मुराद मन्नत को समझा रहा होता है कि अच्छा नहीं लगता ससुराल में जाकर रहना, मर्द की शान में कमी आती है, और तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारे शोहर की इज्जत में कमी आए, बताओ। तो मन्नत जवाब देती है ठीक है, तुम रहो यहाँ
اپنی سو کالڈ عزت کے ساتھ اور میں جا رہی ہوں بائے۔ اور جیسے ہی وہ جانے لگتی ہے تو مراد منت کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ مجھے نیند بھی نہیں آتی نا اپنے کمرے کے بغیر، اپنے بستر اور اپنے تکیے کے بغیر۔ میں انکمفرٹیبل محسوس کرتا ہوں نئی جگہ پر، بس یہی وجہ ہے اور کچھ نہیں۔ تو منت حیرانگی سے کہتی ہے تم اپنے بستر، اپنے کمرے، اپنے تکیے کے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن میرے بغیر تو رہ سکتے ہو نا۔ تو مراد حیرت سے منت کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے کہ اس نے یہ کیا بات کہہ دی ہے۔ مراد منت سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اپنا موڈ تو ٹھیک کرو، تو جواب میں منت کہتی ہے یہ موڈ تو اب ایک ہی شرط پر ٹھیک ہوگا، جب شام کو تم میرے ساتھ چلو گے۔ تو مراد ہنستے ہوئے پوچھتا ہے کہاں جانا ہے؟ تو منت جواب دیتی ہے بھیا کی طرف رہنے کے لیے۔ تو مراد حیرانگی سے پوچھتا ہے رہنے؟ وہ کیوں؟ تو منت کہتی ہے ہم کون سا وہاں ساری زندگی رہنے جا رہے ہیں، 2-3 دن میں واپس آ جائیں گے۔ بھابی ویسے بھی کہہ رہی تھی کوئی رسم ہوتی ہے۔ ادھر جیسے ہی مراد کی ماں کو پتہ چلتا ہے تو وہ منت کے گھر والوں کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے آپ کو صاف صاف بتا دیا ہے ہمارے گھر میں ایسا کوئی رواج نہیں ہے کہ مرد جا کے سسرال میں اگلے ہی دن بستر ڈال کر بیٹھ جائیں۔ مراد بہو کو آپ کے گھر چھوڑ جائے گا لیکن خود نہیں ٹھہر سکتا۔ منظر بدلتا ہے، عطرت اپنے شوہر فیصل سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے آپ کی باس ایک آنکھ نہیں باتی، لیکن نہیں آپ تو اسی کے ساتھ چلتے رہیں گے۔ تو فیصل کہتا ہے کتنی غلط سوچ ہے تمہاری۔ تو عطرت جواب دیتی ہے غلط ہے نا فیصل، لیکن یہی حقیقت ہے۔ تو فیصل جواب دیتا ہے یار تمہیں کیا ہو گیا ہے، اس آفس میں میں اکیلا تو نہیں ہوں نا، اور بھی تو بہت لوگ ہوں گے، اور تم تو پڑھی لکھی ہو، کم از کم کھلے دماغ کا مظاہرہ کر سکتی ہو تم۔ تو عطرت کہتی ہے بیوی پڑھی لکھی ہو یا جاہل، اس کی چھٹی حص کبھی بھی غلط نہیں ہوتی۔ دوسری طرف مراد منت کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اچھا نہیں لگتا سسرال میں جا کر رہنا، مرد کی شان میں کمی آتی ہے، اور تمہیں اچھا لگے گا کہ تمہارے شوہر کی عزت میں کمی آئے، بتاؤ۔ تو منت جواب دیتی ہے ٹھیک ہے تم رہو یہاں اپنی سو کالڈ عزت کے ساتھ اور میں جا رہی ہوں بائے۔ اور جیسے ہی وہ جانے لگتی ہے تو مراد منت کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ مجھے نیند بھی نہیں آتی نا اپنے کمرے کے بغیر، اپنے بستر اور اپنے تکیے کے بغیر۔ میں انکمفرٹیبل محسوس کرتا ہوں نئی جگہ پر، بس یہی وجہ ہے اور کچھ نہیں۔ تو منت حیرانگی سے کہتی ہے تم اپنے بستر، اپنے کمرے، اپنے تکیے کے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن میرے بغیر تو رہ سکتے ہو نا۔ تو مراد حیرت سے منت کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے کہ اس نے یہ کیا بات کہہ دی ہے۔ اس کے ساتھ آنے والی ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں فوراً میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آگے کیا ہوگا انشاءاللہ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔